اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، میں ڈاکٹر حسن جمیل سندھو آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے سورہ الحج کی مختصر تفسیر بیان کروں گا۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت شروع کی آیات میں قیامت کی ہولناکیوں سے ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ڈرو اس دن سے کہ جب پہاڑ ریزہ کر دیے جائیں گے، زمین ایک صاف چٹیل میدان بنا دی جائے گی، ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی، ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی۔ بس اس دن کی ہولناکیاں بہت شدید ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اس دن کی ہولناکیوں سے پناہ مانگے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک شیطان کی پیروی کرنے والے گمراہ ہیں، اور جس نے شیطان کی پیروی کی وہ جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العزت انسان کو تکبر کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب میں نے تمہیں ایک گندے پانی کے نطفے سے پیدا کیا، پھر اس سے میں نے تمہیں خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور ہم پھر ان ہڈیوں پہ چڑھے ہوئے گوشت کو ایک انسانی شکل دی، اور پھر تمہیں بڑا کیا، تو تم کس بات پر تکبر کرتے ہو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں ہی ہوں جس کے لیے تمام کائنات تسبیح کرتی ہے دن اور رات، صبح و شام، میں ہی ہوں جس نے آسمان پر بادل لائے، ان بادلوں سے بارش کو برسایا، اور اس سے تمہاری زمینوں کو سرسبز کیا، اس میں سے کھیتیاں اگتی ہیں، تمہارے لیے رزق اگتا ہے، تمہارے لیے پھل اگتے ہیں جن میں زیتون اور انگور کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ کھجور کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں کہ جب سمندر میں تم اب طوفان میں گر جاتے ہو، تمہاری کشتیاں تمہارے قابو سے باہر ہو جاتی ہو، تو تم مجھے ہی پکارتے ہو، اور میں ہی تمہیں بحفاظت خشکی کی طرف لے کر آتا ہوں۔ تو پس جب تم خشکی پر پہنچ جاتے ہو تو تم کیوں اتراتے ہو، تم کیوں سرکشی پر اتراتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے تمہیں جو اپنے رب کو بھلانے پر مجبور کرتی ہے؟ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوشی، غمی، مشکل، آسانی، ہر مشکل میں، ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی ہی عبادت کریں، اسی کے آگے سربسجود ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان بے شک گمراہ کیا گیا ہے، اور مومنین وہ ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جہاد کے لیے نکلتے ہیں۔ بے شک جہاد کا بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میرے ہاں بہت اجر ہے۔ اور اللہ رب العزت اگلی آیات میں شہداء کا درجہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ بے شک شہید اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہیں، اور شہید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ شہید کا پہلے خون کا قطرہ گرتے ہیں اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمام شہداء جو ہیں وہ میرے ہاں زندہ ہیں، اور میرے ہاں سے رزق دیے جاتے ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ میں اب ایک اسلام کے بنیادی اور اہم ترین رکن حج کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ حج حضرت ابراہیم کی سنت ہے کہ جب انہوں نے کعبہ کو اس کی بنیادوں پہ کھڑا کیا اور اپنے خاندان کو وہاں بسایا، اور اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، اس گھر کو قائم رکھ، اس جگہ کو عبادت کرنے والی جگہ بنا، اور میری امت میں ایسے لوگ رکھ کہ جو تیرے حج کی سنت کو قائم رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور آج تک ہم لوگ حج بیت اللہ کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں حج کے باقی ارکان جن میں طواف شامل ہے، وقوف عرفات ہے، صفا و مروہ کی سعی ہے جو کہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، اس کے ساتھ ہم حضرت ابراہیم کی سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں جو کہ قربانی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ لفظ فرماتے ہیں اور میرے ہاں قربانی کرو، بے شک قربانی جو ہے وہ اس کا گوشت اور خون مجھ تک نہیں پہنچتا، لیکن اگر پہنچتا ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ اور یہ گوشت جو ہے اللہ رب العزت نے ایسا سلسلہ بنا دیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے ہاں قربانی کرو، اور اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور مسکینوں تک بھی پہنچاؤ۔ سامعین، حج بیت اللہ میں لاکھوں لوگ ساری دنیا سے شریک ہوتے ہیں، اور لاکھوں قربانیاں ہر سال کی جاتی ہیں، اور اس کا گوشت غریب ممالک میں، افریقہ کے جیسے ممالک ہیں جہاں پر عام طور پر قحط کی صورتحال رہتی ہے، جہاں پہ لوگوں کو بنیادی رزق بھی میسر نہیں ہوتا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کی زیادت نصیب فرمائے، آمین۔ مزید آگے جا کر اللہ رب العزت نے جہاد کی مزید فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جب مومنین کے لیے زمین تنگ کر دی جائے، جب کفار ان کو تنگ کرنے لگیں، تو تم پر فرض ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نکلو، تم اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور ان لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ بہت سخت گناہ گار ہیں کہ جو تم پر مسجدوں میں داخلہ روکتے ہیں، تمہارے لیے مسجدوں میں داخلے کے لیے تنگی کا سامان پیدا کرتے ہیں، اور اللہ ایسے لوگوں سے بہت سخت ناراض ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔
مزید آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اپنے جو مال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہیں اس میں سے غربا اور مساکین اور اقربا پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مال ہر جگہ خرچ کرنے کی تو نصیحت فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت سے مقامات پر فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنا مال خرچ نہیں کرتے ان کے لیے عذاب کی نوید سنائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ہی ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے، بس کوئی ہے کہ جو ایسا کر سکے؟ اور اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے شرک سے نفی فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ اس قابل ہیں کہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا کر سکیں؟ مکھی ہم جانتے ہیں کہ حقیر ترین مخلوق میں سے ایک ہے، اور اللہ رب العزت نے اتنی اچھی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ جن کو ہم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، جیسے ہندو بتوں کو پکارتے ہیں، اور کچھ لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کیا کہ ہم لوگ ایک اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی ہی عبادت کریں، نہ کہ ان لوگوں کی کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے اگر کوئی مکھی بھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو چھڑا نہیں سکتے، اور وہ بے بس ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ میں ہی تمہارے نفع نقصان کا مالک ہوں، میں ہی غیب کا علم رکھنے والا ہوں، میں ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، میں ہی تم سب لوگوں کو رزق دینے والا ہوں، اور میں ہی ہوں جس کے سامنے تم لوگ بروز قیامت پیش کیے جاؤ گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بات کا یقین پیدا کر لو کہ تمہیں ایک دن دوبارہ زندہ کر کے ضرور اٹھایا جائے گا، کیونکہ مشرکین اس بات سے انکار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے عمل کی تفصیل بیان کر کے اس چیز کو واضح کر دیا کہ جب ہم تمہیں ایک قطرے سے پیدا کر سکتے ہیں، ایک پورے انسان کی شکل دے سکتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہے کہ ہم ایک مردے کی ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت پہنا کر اسے دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بروز قیامت ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے، اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ہمارے لیے اللہ رب العزت بھلائی کا سامان پیدا کرے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو جنت میں صدیقین، انبیاء اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔